مسیح یسوع کے بابرکت جلالی قدرت والے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا جو مجھے ٹاپک دیا ہے جس پہ مجھے بات کرنے کا آپ کے سامنے موقع دیا گیا ہے وہ ہے کفارہ۔ بائبل اسٹوڈنٹ ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ کفارہ کی تعلیم مسیحی علم الہی میں ایک پاک ترین مقام رکھتی ہے۔ کفارہ کی تعلیم ہمارے لیے بے انتہا گہری تعلیم ہے۔ کفارہ کی تعلیم میں ہمیں ملتا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان ہمیں ایک میل ملاپ نظر آتا ہے۔ میل ملاپ اس طرح سے کہ انسان اور خدا کے درمیان ایک جدائی گناہ کی وجہ سے پیدا ہو چکی تھی، اور کفارے کی وجہ سے ہمیں وہ میل ملاپ نظر آتا ہے۔ ایک اور بات ہے، کفارے کی تعلیم میں ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے۔ محبت اس وجہ سے کہ اس نے انسان گناہ گار ہوتے ہوئے بھی وہ انسان سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ تو آج کا جو مرکزی آیت ہے ہماری کفارے کے لیے وہ ہے یوحنا کے پہلے عام خط میں سے۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب، اس کی دوسری آیت۔ اس میں یوں مرقوم ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ کفارہ کے لیے عبرانی لفظ کفر آیا ہے، جس کے معنی ہے ڈھانپنا، اور بائبل مقدس کے مطابق کفارہ کا مطلب ہے گناہ گار انسان کے گناہ کو ڈھانپنا یا جرمانہ کی ادائیگی کے بعد مطمئن ہو کر خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کرنا۔ کفارہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایسی کیا وجہ درپیش آئی کہ ہمیں کفارہ کی ضرورت پڑی؟ گناہ گار انسان جب وہ اس نے گناہ کیا تو خدا کی حضوری سے منقطع ہو گیا، مطلب کہ خدا کی حضوری سے دور ہو گیا، ہٹ چکا تھا، کیونکہ جب انسان بنایا گیا تو وہ پاک بنایا گیا، پاکیزہ، اور وہ خدا کے حضوری میں رہتا تھا، لیکن گناہ کے سبب سے وہ خدا کی حضوری سے ہٹ چکا تھا۔ تو خدا سے اپنا رشتہ بحال کرنے کے لیے کفارہ کی ہمیں ضرورت پڑی، اور مین جو گناہ جس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹا ہے، جو جڑ سمجھے ایک طرح سے جو گناہ ہے، اس کو مٹانے کے لیے انسان میں سے کفارہ کی ہمیں ضرورت پڑی۔ کفارہ انسان کے گناہ کی قیمت ہے۔ کفارہ جو ہے وہ انسان کے گناہ کی قیمت ہے جو خدا کے حضور پیش کی گئی، تاکہ خدا کو مطمئن کر کے اس کے ساتھ ہم میل ملاپ کر سکیں۔ اور کفارے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے خون۔ خدا نے اگر ہم دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے کہ خدا ہمیں بغیر کفارے ہمیں معاف کر سکتا تھا۔ اگر کفارہ نہ بھی دیا جاتا تو ہمیں معافی حاصل ہو سکتی تھی، لیکن یہاں پہ عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ خدا عدل و منصف نہ ٹھہرتا، تو اپنے عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بیٹے کی قربانی مانگی، جو خون کے باعث ہونی تھی، کیونکہ کفارہ خون کے بغیر نامکمل ہے۔ اس کے لیے ہم عبرانیوں 9واں باب اس کی 22ویں میں دیکھتے ہیں کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے، تو کفارہ خون کے بغیر نامکمل ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کلاس میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ جو غیر قومیں ہیں وہ اپنے بچوں کفارے کے لیے، اپنے گناہ معاف کرنے کے لیے اپنے بچوں کے قربانیاں دیتی تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کی قربانیاں دیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور ان کے دیوی دیوتا ان سے خوش ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارا خدا جو ہم سے بہت محبت کرتا ہے اس نے انسان کی قربانی نہیں مانگی، اس نے کبھی بھی انسان کی قربانی نہیں مانگی۔ اگر ہم لوگ ابراہیم کے کیس میں دیکھیں تو وہاں پہ انسان کی قربانی مانگی تھی، لیکن وہاں پہ پھر بعد میں خدا نے خود ہی ان کو مینڈا مہیا کیا تھا، تو کبھی بھی خدا نے انسان کی قربانی نہیں مانگی۔ شریعت میں بیلوں اور بچڑوں کے خون کے سبب سے کفارے کی ہمیں ملتی ہے بات کہ بیل اور بچڑے جب قربان کیے گئے تو ان کے خون سے انہیں معافی ملی، لیکن وہ معافی وقتی معافی ہوتی تھی، وہ معافی دائمی معافی نہیں ہوتی تھی۔ کاہنوں کا جو سال بہ سال
ہیکلوں میں جانا اور کفارے کو پیش کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی قربانی کبھی بھی دائمی قربانی نہیں تھی، وہ صرف وقتی ہی قربانی ہوتی تھی۔ اور اگر کوئی گناہ کے سبب سے اگر ان پہ کوئی عذاب آتا بھی ہوتا تو وہ بھی وقتی طور پر ہی ہوتا، لیکن گناہ کبھی ان میں سے ختم نہیں ہوا تھا۔ اور یہ سایہ اگر ہم دیکھیں، یہ سایہ پہلے باب میں اس کی 11ویں آیت میں، تو یہاں پہ ملتا ہے کہ خدا ان قربانیوں سے بیزار تھا۔ اب خدا نے خود ہی حکم دیا کہ قربانیاں کرو، اور اب خود بھی بیزار ہو رہا ہے۔ اب بیزار وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک گناہ کرتا تھا، اب آج اس نے گناہ کیا ہے، اس نے قربانی دی ہے، 2-3 دن بعد وہ پھر گناہ کرے گا، پھر اس کی قربانی دے گا، پھر ایسے ایک سائیکل ہمیں دکھتا ہے کہ گناہ قربانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب اس سلسلے کو ایک پرماننٹ سلیوشن کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کا انتظام کیا، جس کے وسیلہ سے ہمیں دائمی نجات بخشی۔ شریعت کی جو قربانی تھی وہ پرانے عہد نامے کا عکس تھی، یعنی اس عظیم کفارے کا عکس تھی، اور لوگوں کو اس کے لیے تیار، پرانے جو لوگ تھے، جو شریعت کے لوگ تھے، اس کو اس عظیم قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا جو شریعت میں قربانیاں گزرانی جاتی تھی۔ جو باپ نے مسیح کو بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے تھا کہ وہ ہمارے لیے آئے، ہم انسان بنے اور قربانی دے تاکہ کفارے کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ عبرانیوں 12 باب اس کی دوسری آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے شرمندگی کی پرواہ کیے بغیر خوشی سے صلیب پر اپنی جان دی۔ مسیح نے خوشی سے صلیب پر اپنی جان دی، اس نے کبھی بھی دکھ نہیں کیا کہ اس نے ہمارے لیے جان دی، اس نے خوشی سے صلیب پر جان دی تاکہ ہم اس کی خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کر سکیں اور اس کی خاص حضوری میں واپس آ سکیں۔ جیسا کہ پہلے ہم انسان جب بنایا گیا تو پاک تھا، تو وہ خدا کی حضوری میں ہی تھا۔ تو اب یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے، اپنی آج کی جو مرکزی آیت تھی اس میں پڑھا تھا کہ نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ ایک انسان کے بدلے پوری دنیا کیسے بچ سکتی ہے؟ اور یونانیوں کے نزدیک یہ ایک حماقت کی بات تھی، وہ اسے سمجھتے تھے کہ یہ بے وقوفی کی بات سمجھتے تھے کہ ایک کے بدلے ایک ہونا چاہیے، ایک کے بدلے اتنے سارے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اگرچہ وہ یسوع مسیح کو انسان سمجھتے تھے، یسوع مسیح انسان تو تھا لیکن ذات کے اعتبار سے وہ خدا تھا، اعلیٰ ذات رکھتے ہوئے اس نے اپنا لہو بہایا۔ جب اس نے اپنا لہو بہایا تو وہ اپنا لہو اس پاک ترین مقام میں لے کر داخل ہوا تاکہ ہم سارے شریعت کے تقاضے پورے ہو سکے۔ اس کی وضاحت کے لیے آپ میرے ساتھ حوالہ کھولیے عبرانیوں 9 باب اس کی 12ویں آیت۔ اس آیت میں یوں مرقوم ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑک جانے سے ظاہر پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں پاک نہ کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ آمین۔ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ پہلے شریعت میں بیلوں اور بچڑوں کے خون کے وسیلہ سے ہمیں ان کو ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی۔ ہم یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی، لیکن مسیح کا خون جو نجات کا مرکز ہے، ہمارے باطنوں کو جب وہ ہمارے باطنوں میں اترتا ہے تو وہ ہمارے باطنوں کو روشن کرتا ہے، اور بالکل اسے ہمارے باطنوں کو شریعت کا خون وہ تو ظاہری پاکیزگی دیتا ہے، ظاہری پاکیزگی تھی، لیکن مسیح کا خون ہمارے باطنوں کو پاک کرتا ہے۔ اور جو مسیح کا کفارہ ہے وہ خدا کے سامنے مقبول ٹھہرا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا اور میرے لیے ایک بدن تیار کیا، اور باپ نے اسی قربانی کو پسند کیا۔ تو قربانی جو ہے وہ مسیح کی قربانی مقبول ٹھہری، نہ کہ بیلوں اور بچڑوں کی۔ اب جب پوری دنیا کے لیے لہو بہایا گیا تو جو اس کفارے پر ایمان لائے گا اور نجات پائے گا وہی ابدی میراث کو حاصل کرے گا۔ کفارہ ازل سے ہے، اس کا ماخذ آسمان سے ہے، اور کفارہ خدا کا طے شدہ ازلی نظام ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔
اس صورت میں مسیحیت جس کی بنیاد کفارے پر ہے رکھی گئی ہے، دینوی مذہب نہ ٹھہرا، بلکہ اب وہ آسمانی مذہب گنا جائے گا۔ اس لیے جو شخص کفارے کو نہیں مانتا وہ خدا کے نظام نجات کا مخالف ہے۔ تو اپنے ٹاپک کو سمیٹتے ہوئے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یسوع مسیح ہی واحد ذریعہ ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اگر ہمیں اپنے گناہوں کو نجات چاہیے، ہمیں گناہوں کی، تو یسوع مسیح کے ایمان لانا ہی شرط ہے اس کی کفارے پر۔ جو اس کی کفارے پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ اور اب میری دعا ہے کہ جو لوگ مسیح کے کفارے پر ابھی تک ایمان نہیں لائے، جو برگزیدہ ہیں، وہ خدا کے کفارے کو قبول کریں تاکہ وہ اس ابدی ہلاکت سے بچے اور مسیح کے ساتھ آسمانی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ آمین۔